إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال ابن مسعود رضي الله عنه وكم من مريد للخير لن يصيبه. ایک بہت ہی بامعنی جملہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جماعت سے کہا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے آپ کی وفات کے بعد مسجد میں بیٹھ کے کنکریوں پر ذکر کر رہی تھی. ایک لمبی روایت ہے جس کو امام الدارمی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے. لوگ بیٹھ کر کنکریوں پر ذکر کر رہے تھے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ارادہ تو بس خیر کا تھا کہ ہم جو بیٹھ کے کنکریوں پر ذکر کر رہے ہیں اور 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہماری نیت اچھی ہے، ہمارا ارادہ خیر کا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی اہم اور بامعنی جملہ ان سے کہا تھا کہ وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کہ کتنے ایسے ہیں جو خیر کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن خیر تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، خیر کو حاصل نہیں کر پاتے ہیں. اس واقعے سے علماء نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ ایک انسان کے عمل کا اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کے لیے صرف اتنی شرط کافی نہیں ہے کہ اس انسان کی سوچ صحیح ہو، اس کا ارادہ، اس کی نیت صحیح ہو، بلکہ ضروری ہے کہ وہ اس عمل کے لیے وہ راستہ اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلایا گیا ہے. انسانی زندگی کے انحرافات، گمراہیاں، ان میں سے اکثر ایسی ہوتی ہیں جن میں انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے اور اچھی نیت کے ساتھ وہ آزادی کو اختیار کرتا ہے. نیت اچھی اور اچھی نیت سے شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو کر انسان اپنے دل سے کچھ کرنے لگے. بعض اوقات مقصود دین کا فائدہ ہوتا ہے، بعض اوقات مقصود دین کی حفاظت، دین کی اشاعت، دین کی نصرت ہوتی ہے. لیکن صرف نیت اچھا ہو، ایک انسان کی نیت اچھی ہو، صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک انسان منزل کی نیت کرے تو اس کو چاہیے کہ منزل کی طرف لے جانے والے راستے کو بھی اختیار کرے. آدمی کی نیت منزل کی ہے لیکن قدم اگر کسی اور راستے پر چل رہے ہوں تو منزل کی نیت اس کو منزل تک نہیں لے جاتی ہے، بلکہ آدمی کے قدم جہاں جا رہے ہیں اس کے قدم اس کو وہاں لے جاتے ہیں. اگر صحیح راستہ اختیار کیا ہے تو انسان منزل پر پہنچے گا، اور اگر غلط راستہ اختیار کیا ہے تو آدمی منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے اکثر گمراہیوں میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک انسان اچھی نیت رکھتا ہے لیکن اصولوں میں غلطی کرتا ہے، منہج میں غلطی کرتا ہے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو راستہ چلتا ہے اس راستے میں غلطی کرتا ہے، اس کے چناؤ میں غلطی کرتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک انسان اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے دو باتوں کا خیال رکھے.
ایک تو اس کی نیت، اس کا مقصد صحیح ہو، دو اس مقصد کی تکمیل کے لیے اس نیت کے تابع ہوتے ہوئے وہ ایک ایسا راستہ اختیار کرے جو اس کو مقصد تک، جنت تک، اللہ تک، آخرت کی کامیابی تک پہنچانے والا ہو۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی بامعنی جملہ ہے، کہتے ہیں وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، بہت سے خیر کے ارادہ رکھنے والے، خیر کی چاہت رکھنے والے اس کو پاتے نہیں ہیں، اس تک پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ کیوں؟ راستہ غلط ہے۔ یہی معاملہ بدعات میں ہوتا ہے، یہی معاملہ بہت ساری گمراہیوں کے بارے میں ہوتا ہے، جن میں سے ایک گمراہی حدیث کا انکار بھی ہے۔ ہمارا سلسلہ وار جو دروس کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور جو اس دور کی گمراہیوں میں سے پڑھی لکھی گمراہی ہے، پڑھی لکھی گمراہی کون سی ہے؟ انکار حدیث۔ کہ بہت سارے لوگ جب حدیث کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور حدیثوں سے علم حاصل کرنا ان کے اوپر بہت نفس پر بار ہوتا ہے، اور ان کو لگتا ہے اتنی محنت کون کرے، سند چیک کرو، یہ کرو، وہ کرو، تو ایسے لوگ حدیثوں کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں۔ بعض اوقات قرآن کے فہم میں غلطی حدیثوں کے انکار تک لے جاتی ہے۔ آج کے ہمارے اس درس میں زیادہ بڑی تمہید کی بجائے اختصاراً اتنی بات پیش کرتے ہوئے میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے ہمارے اس درس میں ہم اسی سلسلے کی ایک کڑی، انہی دروس میں سے ایک ضمنی موضوع کہ انکار حدیث، اس کے اسباب کیا ہیں، کیوں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو قبول نہیں کرتا ہے، کیوں انکار کر دیتا ہے، کیوں سرے سے حدیثوں کو نہیں مانتا۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ نے پچھلے دروس اگر سنے ہوں، آپ اس میں آئے ہوں، تو ابتدائی درس میں میں نے 4 قسم کے لوگ ذکر کیے تھے۔ سرے سے حدیث کا انکار کرنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تشریعی حیثیت نہیں ہے، آپ کا قول نہ آپ کے زمانے میں حجت تھا، نہ آپ کے بعد کے زمانے کے لیے حجت ہے، کوئی دین میں اس کا دخل ہی نہیں ہے، بس اللہ کی بات مانیں گے، قرآن میں جو بات اتنا ہی مانیں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حاکم کی طرح اپنے دور کے لیے مانتے ہیں کہ آپ کی بات ماننا ضروری تھا اس زمانے میں، بات کے لیے نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بات کے لیے بھی تھا، لیکن حدیثیں بعد کے دور میں ان میں تحریفات ہو گئیں، بگاڑ آ گیا، لوگوں نے اپنی طرف سے ملاوٹ کر دی، تو آج ہمارے لیے فرق کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بس لوگوں کی باتیں نبی کی بات میں اس طرح سے مکس اپ ہو گئی کہ سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، صحیح اور غلط سب مکس اپ ہو گیا ہے۔ آج دونوں میں فرق کرنا ممکن نہیں رہا، اس لیے سب کو ہی چھوڑ دو تو اسی میں احتیاط ہے، اور قرآن کو پکڑ لو یہ کافی ہے۔ چوتھا طبقہ کہتا ہے حدیث آج بھی ماننا ضروری ہے، لیکن حدیث کو چیک کرنا پڑے گا، لیکن چیک کرنے کا اس کا معیار کیسا ہے؟ معیار غلط۔ چیک کرنے کا معیار کیا ہے؟ جو باتیں ہماری عقل سے، قرآن کی آیات سے، سائنس سے اگر ٹکرائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، جو حدیثیں ہماری عقل سے، سائنس سے، یا کم از کم قرآن سے ٹکرائے، ہم ان حدیثوں کو نہیں مانیں گے۔ ہم چیک کریں گے قرآن پر، ہم چیک کریں گے حدیثوں کو عقل پر، ہم چیک کریں گے حدیثوں کو سائنس پر، جو اس کی کسوٹی پر کھری اترتی ہے اس کو ہم قبول کریں گے، ورنہ رد کر دیں گے۔ اس طرح سے حدیث کے منکرین حدیث جو غلط طور پر اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ان کا یہ منہج ہے، اور ان میں کوئی ایک ڈھنگ کا قول نہیں ہے، ان میں ہر ایک جو ہے خود ایک مجتہد ہوتا ہے، بلکہ اگر آپ اس میں غلط معنی نہ لیں تو اپنے آپ کو نبی کا مقام دینے والا ہوتا ہے کہ بس قرآن کو جیسا وہ سمجھے ویسا، اس کی سمجھ میں جو آ گیا وہ آ گیا، دین جو وہ سمجھے وہ دین، نبی کا قول حجت نہیں، ہاں مجھ کو جو سمجھا وہ حجت۔ اس طرح کی سوچ جو ہے یہ منکرین حدیث اپنے اندر رکھتے ہیں،
ان کے بعض اعتراضات ہیں جن کو ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے دیکھیں گے، اجمالاً ابتدا میں اور تفصیلاً بعد میں۔ پہلے شارٹ میں دیکھیں گے، پھر ان کے ایک ایک اعتراض کو جب جب ہم کو وقت ملتا چلا جائے گا ویسے ویسے ہم لیں گے، اس لیے کہ اس موضوع سے ڈیل کرنا، اس موضوع کے اوپر تبصرہ اور اس کی تحقیق اور اس کے اوپر تنقید بہت ضروری ہے۔ بہت سارے علاقوں میں فتنہ بہت عام ہے، بعض علاقوں میں ابھی تک اس کی کوئی خبر نہیں پہنچی، تو اگرچہ اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سوچیں گے کہ کیا ہو رہا، کہیں سے کچھ وبا آ رہی ہے، جیسے دوسری بیماریاں ہوتی ہیں، دینی گراوٹ ہوتی ہے، اور اسی طرح سے سوچ اور فکر کا جو ہے اس کی پستی ہوتی ہے، انہی میں سے ایک یہ بیماری بھی ہے جو انسان کی عقل، اس کے قلب اور اس کی سوچ کی بیماری ہے۔ اس کی دینداری، اس کے اصولوں کے اندر بیماری جب آ جاتی ہے تو اس میں سے ایک بیماری انکار حدیث بھی ہے۔ حدیث کا انکار کرنے والے ان کو منکرین حدیث کہتے ہیں۔ منکر کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنے والا۔ تو ہم آگے بڑھیں گے، ان کے کیا اعتراضات ہیں اور کس وجہ سے انکار حدیث میں یہ لوگ مبتلا ہیں۔ اس سے پہلے میں 3 باتیں لے چکا تھا، لیکن چونکہ بیچ میں ہمارا ایک گیپ ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں پھر سے وہ باتیں بھی ذکر کر رہا ہوں تاکہ موضوع پورا مکمل ہو۔ سب سے پہلا شبہ جو ایک آدمی کو حدیث کے بارے میں انکار یا کم از کم شک میں مبتلا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1، پہلا شبہ، شک، اعتراض، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، حدیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہے۔ بعض اوقات یہ سوچ لوگ کہتے ہیں حدیث محفوظ نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، حدیث کا نہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ جو اعتراض ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ اس شبے کی بنیاد ایک آیت پر ہے جو قرآن کریم میں سورہ الحجر آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس نصیحت کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہاں پر نصیحت سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر ذکر، نصیحت، یاد دہانی یہاں پر قرآن کے معنی میں ہے۔ اسی لیے ابن الجوزی نے اپنی کتاب زاد المسیر میں کہا کہ یہاں پر ذکر سے مراد تمام مفسرین کے نزدیک قرآن کریم ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کو، اس نصیحت کی کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم پر ہی اس کی حفاظت کا ذمہ ہے۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے؟ قرآن کی، حدیث کی حفاظت کا کوئی ذمہ نہیں ہے، تو ہم حدیث کو کیسے محفوظ مانیں؟ ایسے لوگوں کی عجیب بات ہے کہ یہ باقی بہت ساری چیزوں کو محفوظ مانتے ہیں، دنیا بھر میں جتنی دوسری کتابیں ہیں ان کو بھی محفوظ مانتے ہیں، نیوٹن کی لکھی ہوئی کتاب، آئنسٹائن کی لکھی ہوئی کتاب، اور اس طرح سے کئی کتابیں ہیں اور کئی خبریں پچھلے دور سے آج تک چلی آ رہی ہیں، چاہے وہ ہسٹری میں ہو یا کسی اور ذریعے سے سائنس کی باتیں ان تک پہنچی ہوں، ان کو مانتے ہیں کہ ہاں یہ ہم تک برابر پہنچا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ قرآن میں حفاظت، وعدہ اس کا کس چیز کا ہے؟ صرف قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے، باقی چیزوں محفوظ اس کا وعدہ نہ ہونا کیا یہ بتاتا ہے کہ وہ محفوظ نہیں رہی؟ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا قرآن کی حفاظت کا، یہ تو ہم بعد میں آئیں گے کہ حدیث کا وعدہ اس میں ہے کہ نہیں، لیکن اگر یہ مانے کہ اللہ نے ذمہ لیا قرآن کی حفاظت کا، تو کیا اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ قرآن کے سوا جتنا کچھ علم ہے سب کا سب ڈیفینیٹلی غیر محفوظ ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی نے کچھ لکھا، ایک آدمی نے کچھ کہا، اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو باقی سب غیر محفوظ ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ وعدہ اللہ نے قرآن کا کیا ہے، لیکن قرآن کے ضمن میں جتنی چیز آتی ہے اس کی بھی حفاظت لازمی نتیجہ اس کا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ القیامہ آیت نمبر 16 سے لے کے 19 تک ایک بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی
اپنی زبان کو پڑھنے میں حرکت نہ دیا کیجیے جلدی جلدی پڑھنے کے لیے. لا تحرک به لسانک لتعجل به، اس قرآن کو جلدی سے لینے کے لیے، جلدی سے محفوظ رکھنے کے لیے، یاد رکھ لینے کے لیے آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی مت چلائیے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ، اس قرآن کا جمع کر دینا اور پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے. ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ، اور جب ہم اس قرآن کو پڑھیں تو اے نبی آپ اس قرآن کو دھیان سے سنیں. اسے کہ فتبع قرآنہ کے معنی ابن عباس نے کہیں کہ آپ اس کو دھیان اور توجہ سے سنا کریں. ثم ان علینا بیانہ، پھر ہم پر اس قرآن کے بیان کی ذمہ داری ہے، اس قرآن کی وضاحت کی ذمہ داری ہم پر ہے. معلوم ہوا یہ کیا ہے، مطلب کس بارے میں آیا ہے. اس کی تفصیل ہم کو ملتی ہے بخاری کی ایک روایت سے، اور جس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں جلدی جلدی سے اس قرآن کے حصول اور حفاظت کے لیے. قال، کہتے ہیں کیا ہے، کس بارے میں آیا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل جبریل بالوحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل وحی لے کر نازل ہوتے، وکان مما یحرک به لسانہ وشفتیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل جب پڑھتے قرآن کو پہنچانے کے طور پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اور اپنے ہونٹ فوری طور پر ان کی تابع ہو کر حرکت دیتے. یہاں جبریل پڑھ رہے ہیں، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے پڑھتے تھے تاکہ یاد ہو. فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز بڑی مشقت والی تھی، بہت آپ کو تکلیف ہوتی تھی، آپ پریشان ہوتے تھے کہ کیسے یاد رکھو اس کو. فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ، آپ سے یہ بات یعنی محسوس ہوتی تھی جبریل کو بھی، اور اللہ تو پہلے سے جانتا ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ الَّتِي فِي لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے اس پر وہ آیت نازل کی جو لا اقسم بیوم القیامہ سورۃ القیامہ میں ہے. کیا ہے وہ آیت؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی آپ جلدی جلدی سے اس قرآن کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، زبان سے پڑھتے نہ رہیں. ان علینا جمعہ، اس قرآن کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے. فإن علینا، ابن عباس اس کی تفسیر میں کہتے ہیں فإن علینا ان نجمعہ فی صدر، اے نبی آپ کے سینے میں اس کا جمع کر دینا ہمارے ذمہ ہے. یعنی قرآن آپ سنو گے، آپ سے یہ ضائع نہیں ہوگا، آپ اس کو بھولو گے نہیں، بلکہ قرآن جبریل سے آپ سنو گے تو آپ کے سینے میں اس قرآن کا جمع کر دینا ہمارے ذمہ ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ فإن علینا ان نجمعہ فی صدرک. پھر اگلی آیت وقرآنہ قرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، جب ہم اس کو پڑھیں تو آپ اس کو فاتبع قرآنہ کہتے ہیں. فإذا انزلناہ فاستمع، جب ہم ان آیات کو نازل کریں، قرآن آپ پر نازل کریں، فاستمع آپ دھیان سے اس کو سنیے، پوری توجہ کے ساتھ آپ اس کو سنیں. ثم ان علینا بیانہ قال ان علینا ان نبینہ بلسانک، پھر ہم پر ذمہ داری ہے کہ اے نبی آپ کی زبان سے اس قرآن کی آیات کی وضاحت بھی کروا دیں. ان نبینہ بلسانک، آپ کی زبان سے اس قرآن کا ایکسپلینیشن، اس کی تشریح، اس کی تفسیر کروانا ہمارے ذمہ ہے. قال وكان اذا اتاه جبريل اطرق فاذا ذهب قرأه كما وعده الله، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سے جب جبریل آتے
تو آپ سب چھوڑ کے آپ جبریل کی قرأت سنتے، اور اس کے بعد جب جبریل چلے جاتے تو اللہ نے جیسے وعدہ کیا ہے ویسے ہی آپ پڑھتے ہیں۔ یہاں اللہ نے کتنے وعدے کیے؟ ایک آدمی قرآن کی ایک ہی آیت پکڑ کے بیٹھ جائے اور اس کو ایمان اور علم کا نام دے، اس سے بڑھ کے جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے قرآن کا انکار اور اس کی حد بندی کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کی ایک آیت پہ ایمان اور ایک پہ نہیں، یہ تو یہود بھی کرتے تھے، کچھ باتیں مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے۔ قرآن کی تمام باتوں پہ ایمان لانا یہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ اس قرآن کا آپ کے سینے میں جمع کرنا، اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ہم پر ہے۔ اور اس قرآن کی تشریح اور وضاحت اور اس کا بیان بھی کس پر ہے؟ ہمارے ذمہ ہے۔ تو قرآن کی آیات کا نزول بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور نبی کے سینے میں اس کا جمع کر دینا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور نبی کے سینے میں قرآن کی صرف الفاظ جمع ہو جائیں اور کوئی اس کو سمجھے نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ آپ بتائیے کہ قرآن کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک قرآن کا متن اور ایک قرآن کی تشریح۔ قرآن آیا صرف تلاوت کے لیے نہیں، قرآن آیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس پر ایمان لانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ آپ بتائیے صرف تلاوت کے لیے الفاظ چاہیے؟ اگر صرف تلاوت کے لیے قرآن آتا تو صرف الفاظ کی حفاظت کافی ہوتی ہے کہ نہیں؟ صحیح بات۔ اگر قرآن آتا پڑھو، کوئی مرنے والا نہیں مر رہا ہے پڑھو، کوئی مر گیا ہے جنت میں پہنچانا ہے پڑھو، جیسا کہ آج مسلمانوں میں عام طور سے رائج ہے، نہیں مر رہا ہے سورہ یاسین پڑھو مر جائے گا، لوگ پڑھتے ہیں۔ کوئی نہیں مر رہا ہے، مولوی صاحب کے پاس آئے کہا کہ ہمارے نانا مر رہے نہیں جلدی، تو یاسین پڑھو جلدی سے نمبر لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ نہیں مر رہا ہے پڑھو تلاوت۔ مر گیا، ابھی جنازہ ابھی دفن ہوا ہے، میت کو دفن کر کے لوٹے ہیں 40 قدم گن کے، فوراً کوئی نہ کوئی رشتہ دار اعلان کیا کرتا ہے، بھائی شام کو صبح کو اگلے دن قرآن خوانی ہوگی۔ کس کے لیے؟ یہ مرنے والا ہے، اس کے لیے ثواب پہنچانے کے لیے۔ تو مرنے سے پہلے مارنے کے لیے اور مرنے کے بعد اس کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے آج۔ یا بچی کو رشتہ آئے گا تو لوگ پہلے پوچھیں گے قرآن پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہماری بچی قرآن پڑھی ہوئی ہے۔ تو رشتے کے لیے اور دنیا سے باہر دھکیلنے کے لیے اور قبر میں اس کے لیے کچھ تیاری کے لیے بات اتنا ہی، صرف اس لیے قرآن آیا ہے نہیں۔ بہت زیادہ اگر آگے بڑھیں گے تو بچے کو نظر لگی یہ ہوا وہ ہوا، گلے میں باندھ کے لٹکا دیا۔ کیا قرآن اس لیے آیا ہے کہ صرف اس کے الفاظ کو تعویذ اور تمیمہ بنایا جائے؟ اس کو پڑھا جائے نکاح وغیرہ کے لیے، اس کو پڑھا جائے تراویح کے لیے، اس کو پڑھا جائے کسی کو موت دینے کے لیے، جلدی آسان کرنے کے لیے، یا مرنے کے بعد قرآن نہیں، قرآن کھانے کے لیے، اس کے لیے قرآن نہیں آیا۔ صرف تلاوت کے لیے اگر قرآن آتا تو صرف اتنا کافی تھا کہ اس کے الفاظ کی حفاظت ہو جائے۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، قرآن آیا اس لیے کہ دلوں میں جو بیماریاں ہیں، شرک کی، کفر کی، نفاق کی، ان بیماریوں کا علاج کیا جائے اس قرآن کے ذریعے سے۔ یہ شفا ہے اللہ کی طرف سے، ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، یہ رہبری اللہ کی طرف سے، یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اب اس قرآن کو جب پڑھیں گے یہ موعظہ ہے اللہ کی طرف سے، نصیحت ہے اللہ کی طرف سے، واعظ ہے۔ اب اس قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ضروری ہوا، سمجھنے پر ایمان موقوف ہے۔ اب بتائیے اگر قرآن کو پڑھا اور سمجھا نہیں تو اس پر ایمان کیسے لائے گا؟ کس چیز پر ایمان لائے؟ سمجھ کے تو ایمان لائے گا۔ قرآن کے حکم اللہ کی طرف سے ہیں، حلال و حرام کی تقسیم ہے، ان احکام کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ حلال حرام واضح ہو۔ قرآن میں عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور بہت ساری زکوٰۃ کی تفاصیل ہیں۔ قرآن میں اللہ کی طرف سے فرائض ہیں، ان فرائض کے جاننے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، صرف تلاوت کافی ہے نہیں۔ اب سمجھنے کے لیے اللہ کی طرف سے بیان بھی تو آیا ہے،
اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک تو آپ کے سینے میں جمع کر دینا ہمارے ذمے ہے، اور آپ کی زبان سے قرآن کی وضاحت کرنا یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو الفاظ کی تو حفاظت ہو جائے اور بیان کی حفاظت نہ ہو تو بتائیے قیامت تک کے انسانوں کے لیے کیا اس کی سمجھ میں آئے گا؟ اگر صرف تلاوت قیامت تک کی ہوتی تو قرآن کے الفاظ کی حفاظت کافی ہوتی۔ صرف تلاوت کی قرآن کی مقصود نہیں ہے، بلکہ ایمان، عمل اور حلال و حرام کے اوپر اپنے آپ کو ڈالنا، یہ سب مقصود ہے۔ اس لیے لازمی تقاضا ہے کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ایمان و عمل کے لیے قرآن کے معنی کی بھی حفاظت ہو، ورنہ اللہ کا وعدہ ادھورا رہ جائے گا۔ ورنہ قیامت تک کے لیے یہ مطالبہ کیا جائے صرف صحیح پڑھو، اس لیے کہ صرف الفاظ محدود اس کے محفوظ ہیں، ہاں اس کے میننگ نبی کے ساتھ چلے گئے دنیا سے، اس کا ایکسپلینیشن محفوظ نہیں ہے، تو قرآن کو سمجھنے کی بات کے دور میں ضرورت بھی نہیں اور ممکن بھی نہیں۔ اگر قرآن کا سمجھنا صرف نبی کے دور کے لیے خاص نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی ضروری تھا اور ہے یقینی طور پر، تو جیسے قرآن کے الفاظ کی حفاظت ضروری ہے ویسے قرآن کی تشریح کی حفاظت بھی ضروری ہے، لازمی تقاضا ہے۔ جیسے اللہ تعالی رحیم ہے تو لازمی تقاضا ہے کہ اللہ بندوں پہ رحم کرے، تو جیسے قرآن ہے، قرآن کی حفاظت لازمی چیز ہے، وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، اور قرآن کا سمجھنا ضروری ہے ایمان و عمل کے لیے، تو اس کے سمجھنے کا ذریعہ ایکسپلینیشن جو نبی کی طرف اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ان آیات سے قرآن کریم کی بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی محفوظ رکھنے کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور اللہ نے قرآن کا ایکسپلینیشن بھی بھیجا ہے، تو وہ بھی قیامت تک کے لیے اس کی امت کو ضرورت ہے، انسانیت کو ضرورت ہے، تو اس کا محفوظ رہنا بھی لازمی تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے۔ ایک بات یہاں پر رک کے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو ہم کہیں بھائی قرآن کیا ہے بتاؤ؟ آپ اگر قرآن کے سوا حدیث کو نہیں مانتے، قرآن کیا ہے ذرا بتاؤ، کیسے بتا سکتے ہیں؟ قرآن کے لیے کہ قرآن کیا ہے یہ قرآن سے معلوم پڑتا ہے، قرآن کی کس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے کتنی صورتیں نازل کی ہے۔ کوئی غریب آدمی منکرین حدیث میں سے یہ کہے کہ بھائی اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، وعدہ کیا ہے، حدیث کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے، اس سے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے قرآن کی کون کون سی صورت کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے؟ وہ کہے گا ساری صورتیں۔ ہم کہیں بتائیے قرآن میں یہ صورتیں ہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورہ فاتحہ قرآن میں لکھا ہے، تو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ اتنی ساری صورتیں یہ قرآن، وہ کہے گا نہیں، سارے مسلمانوں کا اس پہ اجماع ہے، اسی کو قرآن کہتے ہیں۔ ہم کہیں یہ قرآن ہے، آپ کو کس نے کہا؟ اگر اتنا ہی نہیں ماننا ہے حدیث کو تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ قرآن میں کہ قرآن کی حفاظت ہوگی، اللہ نے وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، بتا دو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ کیا قرآن ہے؟ یہ تو آپ بتا رہے ہو کہ یہ سورت قرآن ہے، یہ سورت قرآن ہے، یہ سورت قرآن ہے۔ قرآن اتنا قرآن ہے، ایسا کدھر ہے کہ فاتحہ سے شروع ہو کے والناس پر قرآن ختم ہوتا ہے؟ قرآن میں ایسا کدھر ہے؟ سبھی تو مانتے ہیں ہم کہ سبھی تو حدیث مانتے ہیں۔ آپ قرآن کے قرآن ہونے کے لیے پوری امت مانتی ہے کو دلیل بنا سکتے ہو، یہ کیوں دلیل نہیں بناتے کہ پوری امت قرآن کے ساتھ نبی کی بات کو بھی مانتی ہے؟ تم ایک بات امت کی مانتے ہو، دوسری کیوں نہیں مانتے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اجماع سے ساری امت کے حدیث کو تسلیم کرنے کو نہیں مانتے، اور قرآن ہے اس کو اجماع سے مانتے، تو اجماع باہر کی دلیل ہے، قرآن میں کدھر ہے؟ قرآن میں نہیں ہے کہ سارے مسلمان جس کو مانتے ہو اس کو مانو، ایسے واضح الفاظ میں ہے نہیں، یہ تو ہمارا استنباط ہے، یہ تو حدیثیں جو بتا رہی ہیں کہ ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ تو بہرحال یہ آگے بھی آئیں گی باتیں۔ یہاں پر پہلا اعتراض جو تھا یا شبہ تھا کہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے اور حدیث کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔
कुरान में अल्लाह ने कहीं भी नहीं कहा कि हम हदीस की हिफाजत नहीं करेंगे। कहा ऐसा नहीं, कुरान का तज़किरा अल्लाह ने किया, लेकिन हदीस की हिफाजत नहीं होगी ऐसा नहीं कहा अल्लाह ने। अब ये साबित करना पड़ेगा कि हदीस महफूज नहीं रही। हम साबित करेंगे अगले दुरूस में कि हदीस की हिफाजत हुई। तो अगर किसी और चीज की हिफाजत आप साबित करते हैं मुनकिरीन हदीस, तो हम भी हदीस की हिफाजत साबित कर सकते हैं कि हुई है। कुरान में ऐसा कहीं नहीं कि हदीस महफूज नहीं रहेगी। कुरान में है ऐसा? कुरान में कहीं नहीं है कि हदीस महफूज नहीं रहेगी। अब हम अगर साबित कर दें कि हदीस महफूज रही है, आपको मानना पड़ेगा। कुरान में तो है ही है, कुरान महफूज रहेगा, और कुरान की हिफाजत का लाजमी तकाजा है कि हदीस भी महफूज रहे, इसलिए कि उसकी हाजत क़यामत तक के लिए है, वरना वादा अधूरा रह जाएगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा, सिर्फ तिलावत के लिए कुरान बाकी रहेगा। नंबर 2, कुरान में सब कुछ है, ये एतराज है, शुबा है। मुनकिरीन हदीस का दूसरा शुबा और गलत फहमी ये है कि कुरान में जुमलतन व तफसीला हर बात मज़कूर है। तो जब कुरान में सब कुछ है तो हदीस की जरूरत क्या है? सवाल लाजमी तौर पे पैदा होता है। उनका दावा यह है कि कुरान में सब कुछ है, तो जब कुरान में सब कुछ है तो कुरान के सिवा किसी और चीज की जरूरत है नहीं। बोला भला आदमी कहेगा हाँ क्यों, आयत है कुरान में। कुरान करीम की क्या आयत पेश की जाती है इसके लिए? अल्लाह ताला फरमाता है मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, हमने किताब में किसी भी चीज को छोड़ा नहीं है, यानी हर चीज किताब में क्या की हमने लिख रखी है, बयान कर दी है। यहां पर लिखने का और बयान करने का कोई जिक्र नहीं है। मा फर्रतना, हमने छोड़ा नहीं है कुछ भी। मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, हमने किताब में कोई चीज छोड़ी नहीं है, ओमिट नहीं की है। ये सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 38। लेकिन इस आयत को अगर पूरा पढ़ा जाए तो मुनकिरीन हदीस के लिए मुसीबत पैदा हो जाती है। कैसे? पूरी आयत पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, जो भी जानदार जमीन पर है या जमीन में, वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही, या कोई परिंदा ही हो जो अपने परों से आसमान में फजा में उड़ता हो, इल्ला उममुन अमसालुकुम, तो ऐसे सभी के सभी तुम्हारी ही तरह इनके गुरोह, इनकी उम्मतें हैं, इनकी जमातें हैं। परिंदे हैं, गौल के गौल होते हैं, चौपाए हैं, रेवड़ के रेवड़ होते हैं। तो जैसे तुम्हारी कम्युनिटी है, तुम्हारा माशरा है, वैसे ही इनके भी माशरे उम्मतें होती हैं, इनके भी ग्रुप होते हैं, इनकी भी सोसाइटी होती है। मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, हमने किताब में कोई चीज छोड़ी नहीं है। तो यहां पर किसका जिक्र हो रहा है? जानदारों का और परिंदों का। अल्लाह ताला फरमाता है हमने किताब में कोई चीज छोड़ी नहीं है। अगर मुफस्सिरीन के अक़वाल आप इसमें देखो तो यहां इससे मुराद क्या है? इससे मुराद लौह महफूज है कि कोई चीज कायनात की, चाहे इंसान, जानदार, चौपाए, समंदर की मछलियां, हवा में उड़ने वाले परिंदे, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका अल्लाह ताला ने तज़किरा लौह महफूज में न किया हो। वरना अगर इससे ये मानते हो, अगर इससे ये मतलब लिया जाए कि नहीं इससे मुराद लौह महफूज नहीं कुरान है, तो एक मुसीबत ये पैदा हो जाती है कि फिर क्या कुरान में सारे जानवरों का और सारे परिंदों का जिक्र है? तोते का जिक्र कुरान में कहां है? कुरान में नहीं है। उड़ने वाला परिंदा है, इसका जिक्र कहां है? और बहुत सारे परिंदे ऐसे हैं जिनका कुरान में जिक्र नहीं है। बहुत सारे परिंदे ऐसे हैं जिनका जिक्र, चील का जिक्र है नहीं है। कितने सारे परिंदे ऐसे हैं जिनका कुरान में जिक्र नहीं है। इसी तरह से आप देखें उल्लू का भी जिक्र कहां है? आपको मिला कभी? उल्लू का जिक्र कुरान में है। कई परिंदे ऐसे हैं जिनका जिक्र कुरान में नहीं है। अगर इससे मुराद आप कुरान लेते हो तो आप बताइए, पूरी आयत ही बता रही है कि हर उड़ने वाला परिंदा उसका जिक्र है, तो नहीं है। दूसरा, जितने जानदार हैं, दाब्बा, चौपाए, जानवर, जमीन पर चलने वाले जानदार, इनको दाब्बा कहते हैं, सबका जिक्र है। तो गिनती के जानवर है जिनका जिक्र है। भैंस का जिक्र कुरान में कहां है? भैंस का है जिक्र कुरान में?
نہیں ہے. شیر کا ذکر آپ کو ملا کبھی قرآن میں؟ نہیں. تو غلط فہمی یہ ہے کہ یہ آیت قرآن سے متعلق ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کے پس منظر سے نکال کے اگر معنی لیے جائیں تو مزید قرآن میں ہی شک آدمی کو پیدا ہو. قرآن انسان کو یہ سکھانے کے لیے نہیں آیا کہ کائنات میں کیا کیا ہے، کتنے قسم کے جانور ہیں، کتنے قسم کے پرندے ہیں. قرآن یہ سکھانے آیا نہیں. قرآن میں حلال و حرام، ایمان اور کفر، یقین اور شک، اس طرح کی انسانی زندگی کے جو احوال ہیں، جو اعمال انسان پر ہیں، اللہ کی طرف سے جو فرائض ہیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا تو وہ کیسے کرے، یہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے. کائنات کی تفصیل بتانے کے لیے نہیں بھیجا. کیڑوں مکوڑوں کا چوٹ، بہت سارے جانداروں کا ذکر نہیں ہے قرآن کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لوح محفوظ کا ذکر کیا ہے قرآن کریم. اس لیے جس آیت سے دلیل پکڑی وہی غلط ہو گئی، یعنی اس سے استدلال ہی غلط ہو گیا. آیت اپنی جگہ درست ہے لیکن اس کا فہم کیا ہے؟ غلط ہے. تو یہ آیت قرآن کے بارے میں نہیں. تو آپ کا استدلال، ہم کہیں گے آپ کا استدلال صحیح نہیں ہے. یہ آیت قرآن کے بارے میں نہیں بلکہ لوح محفوظ کے بارے میں ہے. قرآن میں اگر آپ کہتے ہو کہ سارے جانداروں کا ذکر پرندوں کا ہے، دو آپ نام بتا دیں. شیر کا نام بتا دو، شیر کا ذکر ہے، اور طوطے کا بتا دو، ہے نہیں ہے، تو پھر آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک تو یہ اعتراض ہماری طرف سے جواب میں ہوگا. نمبر دو، وہ کہیں گے ٹھیک ہے یہ آیت قرآن کے بارے میں نہیں، اب دوسری آیت قرآن کے بارے میں ہم پیش کر رہے ہیں. کیا آیت ہے؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 89 ہے، 79. اور ہم نے اے نبی آپ پر کتاب نازل کی جو ہر چیز کی وضاحت کر دیتی ہے، ہر چیز کے لیے تبیان ہے. تبیان بیان کرنے والی، کلیریفیکیشن دینے والی. لکل شیء ہر چیز کے لیے. تو کہیں دیکھو یہ تو آیت ہوئی، پچھلی آیت نہیں تو کم سے کم یہ تو آیت قرآن کے بارے میں ہے کہ نبی پر لوح محفوظ نازل نہیں ہوا. نبی پر کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے. ہم کہتے ہیں صحیح ہے، لیکن قرآن میں بعض چیزوں کا بیان مجمل طور پر ہے اور بعض چیزوں کا بیان تفصیلی طور پر ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ڈیٹیل میں بیان کیا ہے نہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے قرآن میں سب ہے کیا، اب آپ سوچیں گے اگر نہیں بولتے تو بھی پھنسے، ہاں بولتے تو بھی پھنسے. کیا بولے؟ آپ کو جواب دینا ہے قرآن میں اجمالاً سب کچھ ہے، تفصیلاً سب کچھ نہیں ہے. یعنی قرآن میں شارٹ میں سب ہے، ڈیٹیل میں سب نہیں ہے. کیوں؟ شارٹ میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا سب جو ضرورت تھی، اور ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذمہ رکھا جن چیزوں کی ڈیٹیل کی ضرورت تھی اللہ نے اتنا نبی کو بتایا، جن کی ضرورت نہیں تھی نہیں بتایا. مثلا اللہ تعالیٰ نے اتنا بتا دیا کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا اور جنت میں شیطان نے ان کو بھڑکایا اور پھل کھانے پہ مجبور کیا. پھل کھائے تو لباس اتر گئے، اللہ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور اس کے بعد دنیا میں ڈال دیا. ہے نا؟ اجمالاً ہے، اتنے کی ضرورت ہے. آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا گیا تو جنت میں جو ان کا لباس تھا وہ کون سے کپڑے کا تھا؟ کاٹن کا تھا، ریشم کا تھا، کائے کا تھا. اور شیطان نے جب ان کو بھڑکایا تو کہاں سے کھڑے ہو کے بھڑکایا؟ باہر سے، گیٹ کے باہر سے، اندر جا کے، سانپ کی شکل میں، شیطان کی شکل میں، انسان کی شکل میں، کون سی شکل میں؟ نہیں بتایا. پھل کھائے، پیڑ کے قریب مت جاؤ. کون سا پیڑ تھا وہ؟ آم کا پیڑ تھا، کیلے کا پیڑ تھا، ناریل کا پیڑ تھا، کون سا پیڑ تھا؟ کھائے کون سا پھل کھائے؟ چھلکے والا بغیر، کون سا پھل تھا؟ تو اس طرح کی تفصیل جس کی حاجت نہیں تھی ہے نہیں. آپ پوچھو ٹھیک ہے آپ بتاتے ہو نا قرآن میں سب کچھ ہے، ٹھیک ہے ہم کو بتاؤ آدم علیہ السلام کو جو پیڑ دیا گیا تھا جس کا پھل منع کیا گیا تھا کون سا پیڑ تھا؟ کیونکہ نہیں ہے. ہم قرآن میں آپ تو بول رہے سب چیزیں، تو کہہ گا نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں تھی. ہم نے کہا ہم بھی یہ تو کہتے ہیں قرآن میں اجمالاً جو ضرورت تھی سب ہے، ڈیٹیل قرآن میں ہے نہیں ہے. کہے گا نہیں واقعات کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے.
شرعی احکام جس پر ایمان لانا ہے، جس پر عمل کرنا ہے، اس کی تفصیل قرآن میں ہے. اگر ایسا دعویٰ کوئی کرتا ہے تو آپ نے دوسری آیت اس کے سامنے پیش کر دی ہے. کون سی آیت ہے وہ؟ قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ، رسول اللہ نے بھیجے. قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ، آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے ہم نے آپ سے، آپ کے سامنے آپ کو ان کا ذکر کیا ہے، ان کا واقعہ بتایا ہے. آپ سے پہلے جو رسول گزرے ان میں سے بعض کا قصہ، بعض کا تذکرہ، بعض کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بعض رسول ایسے بھی ہیں جن کا قصہ، تذکرہ ہم نے آپ سے نہیں کیا. معلوم ہوا رسولوں پہ تو ایمان لانا ہے نا. تو آپ پوچھے ٹھیک ہے قرآن میں سب ہے؟ ہاں. قرآن میں سارے رسولوں پہ ایمان لانے کا حکم ہے؟ ہاں قرآن میں ہے نا، سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اللہ نے سارے رسولوں پر ایمان لانے کے لیے کہا، ایک کو مان کے ایک کو نہیں مانتے، ایسا کہا اللہ نے نہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے. تفریق نہیں کرتے کا کیا مطلب؟ ہم بعض رسولوں پر ایمان لائیں اور بعض رسولوں پر ایمان نہ لائیں، ایسا نہیں کرتے. ہم اللہ نے جتنے رسولوں کو بھیجا سب پر ایمان لاتے ہیں. تو کتنے رسولوں پر ایمان لانا ہے؟ 786. کتنے؟ سارے رسولوں پر. اب بتائیے جب سارے رسولوں پر ایمان لانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سارے رسولوں کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا، بعض کا کیا اور بعض کا نہیں کیا. تو اب ان پہ ایمان لانا ہے کیسے؟ اجمالاً، کہ ہم یوں کہیں ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں چاہے ان کے نام جانے یا ان کے نام نہ جانے. تو معلوم ہوا قرآن میں اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں قرآن میں ذکر کی نہیں، یہ ایک ہی آیت کافی ہے. سارے رسولوں کا ذکر نہیں کیا، اگرچہ سارے رسولوں پر ایمان لانا ہے لیکن سارے رسولوں کے نام ذکر کیے نہیں کیے. تو ہماری بات صحیح ثابت ہوئی اور آپ کی بات، آپ کی مطلب منکرین حدیث، ان کی بات غلط ثابت ہوئی کہ قرآن میں ڈیٹیل میں سب کچھ ہے. نہیں ہے، نہیں ہے. قرآن میں نہ دنیا کی باتیں ڈیٹیل میں سب کچھ ہیں، نہ دین کی باتیں ڈیٹیل میں سب کچھ ہیں. ہاں اللہ نے ڈیٹیل کی ذمہ داری کس پر ڈالی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر ایک بچا کچھا جو آدمی باندھنے کے بعد ہاتھ پاؤں مارتا ہے، ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کیا ٹھیک ہے پھر حدیث میں بتاؤ سارے رسولوں کے نام. ہم کہیں گے بھائی اللہ نے جتنے کی ضرورت تھی ہم کو بتا دیا، رسول کو بھی اتنا بتایا جتنا ہمارے لیے ضرورت تھی. نہیں تھی نہیں بتایا، اس لیے رسول کو بھی نہیں بتایا کہ آدم علیہ السلام کا وہ پیڑ کون سا تھا، رسول کو بھی نہیں بتایا. تو جو اللہ نے بتانا چاہا قرآن میں بتایا، جو اللہ نے بتانا چاہا نبی کو بتایا. بس جس کی ضرورت نہیں تھی ہم کو بتایا نہیں. جب اللہ نے نہیں بتایا پرابلم کیا ہے؟ جس کے ایمان لانے کا مکلف ہم کو نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں تفصیل بتائی بھی نہیں، ضرورت نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے کیا بتانا چاہیے کیا نہیں بتانا چاہیے. تو دوسرا اعتراض یہ غلط ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے اس لیے حدیث کی ضرورت نہیں. قرآن میں نے دو باتیں بتلائی کہ اولاً تو قرآن میں دنیا کے بارے میں لوح محفوظ کا ذکر ہے، اور اگر اس سے قرآن مراد لیتے ہیں تو دنیا کی ساری باتیں اس میں ہیں نہیں ہے. کمپیوٹر کا ذکر ہے قرآن میں نہیں، وہ تو بعد میں آیا نا. سب میں باپ کا بھی آتا، قرآن میں قیامت ہے نا، تو پھر کمپیوٹر کیوں نہیں ہے؟ کمپیوٹر قرآن سے قیامت سے پہلے. تو جواب کرو سب قرآن میں ہے، تو بتائیے آپ کا نام کدھر ہے؟ میرا نام بھی نہیں. تو سب بولنا غلط ہے. وہ کہے گا سب کا مطلب ہوتا ہے جتنے کی ضرورت تھی. ہم کہے بس وہی مطلب ہے. سب کا مطلب تھوڑا جب آپ لے سکتے ہو تو ہم سب کا مطلب تھوڑا کیوں نہیں لے سکتے؟ سب کا مطلب سب بول کے آپ تھوڑا لیتے ہو، سب کا مطلب جو ضرورت کا تھا. تو ہم کہیں کہ ہاں قرآن میں سب ہے
لیکن اجمالن ہے، ڈیٹیل میں نہیں ہے، تو ہم بھی تھوڑا مطلب لیے اس سے، اور حدیث میں اس کی تفسیر ہے، جیسے کہ پچھلی آیت میں نے بیان کی تھی، ان علینا جمعہ و قرآن کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، ہم پر اس کی وضاحت کی ذمہ داری ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا اعتراض اور غلط فہمی، قرآن ایک واضح کتاب ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیز بھیجے جو سمجھتی نہیں؟ تو اللہ نے ایسی کتاب بھیجی ہے جس کے لیے کسی اور کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کے سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ قرآن نے جو بھیجا کلیئر ہے، ہر غریب امیر پیدل چلنے والا گاڑی پہ سب سمجھ سکتے ہیں، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی ان پڑھ بھی سب سمجھ سکتے ہیں، قرآن سب سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم، اس کی دلیل کہاں سے آئی؟ صاف سمجھ سکتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو کہ نہایت واضح کتاب ہے، کلیئر، اوپن، ایک دم صاف ستھری، اس میں کوئی سمجھنے کا ہیر پھیر نہیں۔ مبین، جو خود اپنی وضاحت آپ ہو، یہ معنی لیتے ہیں۔ تلک آیات، یہ آیتیں ہیں، تلک آیات الکتاب، یہ ایک کتاب کی آیتیں ہیں، تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک کھلی کتاب کی آیتیں ہیں، وہ کتاب ایک دم کلیئر ہے، اس کی آیتیں ہی ہیں۔ تو جب اللہ نے اس کو کتاب مبین کہا تو اس کے بیان کی ضرورت کیا ہے؟ کسی اور کی ضرورت نہیں کہ اس کو سمجھائے، کسی اور کی ضرورت نہیں کہ اس کو سمجھائے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 1، سورہ الشعراء آیت نمبر 2، سورہ القصص آیت نمبر 2۔ تو اس سے واضح ہوا کہ قرآن واضح ہے، اس کے سمجھانے کے لیے نبی کی ضرورت ہے نہیں، ہوا نہیں ہوا ابھی تک، کیونکہ ہم کو یہ سمجھا نہیں ایسا کیسا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور ایک دلیل، سورہ القمر آیت نمبر 17، 22، 32، 40، ایک ہی صورت میں کئی بار ہے، کیا بار بار اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر رکھا ہے نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت کا قبول کرنے والا، ہے کوئی غور و فکر کرنے والا؟ قرآن کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ آسان کیا ہے۔ اب یہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن کو اللہ نے آسان کہا اور آپ نے اتنی کتابیں تفسیر کی، حدیث کی، اور یوں اور تو اصول اور کیا کچھ نہیں، اصول و تفسیر، ایک کتاب کو اتنا مشکل بنا کے رکھ دیا، رب کی کتاب بڑی آسان، آپ نے کیا ہم کو اتنی ساری کتابوں سے پریشان، اتنی کتابیں ضرورت نہیں، قرآن کافی ہے۔ قرآن کو اللہ نے کیا کہا؟ آسان کتاب کہا۔ ہم کہیں گے پوری آیت سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کی دلیل خود آپ کا غلط فہم ہے، آپ کو نہیں سمجھا، یہی خود دلیل ہے کہ قرآن کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جو آیت آپ کی دلیل ہے کہ قرآن آسان ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں، وہی آیت آپ کو نہیں سمجھی، اسی کو پہلے آپ کو سمجھانا ضروری ہے۔ کیسے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن میں خالی نصیحت ہے نہیں، قرآن میں مثالیں ہیں، قرآن میں عقائد ہیں، قرآن میں احکام ہیں، قرآن میں بہت ساری تفاصیل مستقبل کی ہیں، قرآن میں پیشن گوئیاں ہیں، قرآن میں بہت کچھ ہے، اور قرآن کی آیات کا ایک حصہ نصیحت ہے کہ نہیں؟ ایک حصہ نصیحت ہے۔ اللہ نے اس نصیحت کے بارے میں کہا کہ آسان اس کو ہم نے بنایا ہے۔ قرآن میں وارننگ، یاد دہانی، ڈانٹ ڈپٹ اور نصیحت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو آسان رکھا ہے، لیکن قرآن میں عقائد کی تفصیل، احکام کی تفصیل یا اسی طرح سے مثالوں کی تفصیل نہیں ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت کے لیے، تو اس کو نصیحت کے ساتھ مقید رکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اور آیت ہے جس میں اللہ نے بتایا کہ ہر چیز آسان نہیں ہے، کچھ لوگوں کو نہیں بھی سمجھتی ہے۔ ایسا بھی ہے کیا قرآن میں؟ ایسا بھی ہے۔
सूरह अल-अनकबूत आयत नंबर 43 अल्लाह ताला फरमाता है वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास, और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान कर रहे हैं, वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून, इनको समझते नहीं हैं मगर वो जो इल्म वाले हैं। अब अल्लाह ने क्या फरमाया, इनको तो बस इल्म वाले ही, गहरा इल्म रखने वाले ही, क्योंकि हर आदमी को आलिम बोल सकते हैं नहीं, बहुत सारे लोग बोलते जो जितना जानता हो उतने का आलिम है, ऐसा नहीं रहता। आलिम उसको कहते हैं जो गहरा इल्म रखता हो, जो बहुत ज्यादा इल्म रखता हो। ऐसा नहीं कि सब जानता हो तो आलिम, ऐसा नहीं, बल्कि बहुत जानने वाले को क्या कहते हैं, उस पर आलिम का इतलाक होता है। वरना आपका बच्चा भी आलिम है, थोड़ा तो जानता है, कुल हुवल्लाहु अहद, उसको आलिम कहेंगे? हमारे बच्चे आलिम हैं, तो आलिम है, हाँ, जो जितना जानता उतने का आलिम है। वो अलिफ जानता है, अभी अलिफ चल रहा है उसका, तो अलिफ का आलिम, ऐसा होता है? नहीं होता है। तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास, ये मिसालें जो हम लोगों के लिए बयान कर रहे हैं, तो लोग सब समझते हैं इसको? नहीं। मिसालें बयान किसके लिए की? तिलकल आप आयतों को समझा करें, तिलकल, अब समझाना पड़ता है उसको। तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास, ये आयतें हैं, हम इनको किसके लिए बयान कर रहे हैं? लिन्नास, लोगों के लिए। समझता कौन है? वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून, इनको बस आलिम ही समझते हैं, गहरे इल्म वाले ही समझते हैं। तो बयान लोगों के लिए हो रही है, समझते कौन है? कौन सी बातें? मिसालें। तो मालूम है कुरान का कुछ हिस्सा मिसालों ही का सही, अल्लाह ने खुद कहा है कि इनमें गौर करना पड़ता है, गौर करने के बाद गहरी समझ, गहरा इल्म रखने वाले इसको समझते हैं, लोग इनको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इल्म वाले इनको क्या करते हैं? समझते हैं। समझ में आई बात? तो कुरान में अल्लाह ने ये भी बताया है कि बात बातें कुरान की ऐसी हैं कि जो इल्म वाले समझते हैं। और वो आयत तो आपको मालूम है जिसमें अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम, कि ऐ नबी हमने आपकी तरफ इस जिक्र को नाजिल किया ताकि आप लोगों के लिए वाज़े कर दें जो उनके रब की तरफ से नाजिल हुआ है। तो ये सूरह अंकबूत की आयत नंबर 43 थी, जिसमें अल्लाह ताला ने ये बताया कि अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली मिसालें ये इल्म वाले ही समझते हैं, हर आदमी इनको नहीं समझता है। तो आपका दावा गलत हो गया। आपका दावा कि कुरान एकदम आसान है, सब उसको समझते हैं, ये गलत हो गया। ऐसे आदमी से कहा जाएगा एक मिनट ठहरो, आपके बेटे को बुलाओ, उसके सामने हम आयतें पढ़ के सुनाते हैं, आसान है ना, सब समझते हैं ना, बोलो उसको समझाने के लिए। और आप ही के मुनकिरीन हदीस की पूरी पार्टी में से 5 आदमियों को अलग अलग कमरे में रखो और एक ही आयत सबके सामने पढ़ के सुनाओ, सबकी तशरीह मुबारक जमा करो रिकॉर्ड करके, सबकी तशरीह एक होगी? नहीं, अलग अलग होगी। जैसे बाग में अलग अलग फूल होते हैं, इनकी अपनी अपनी एक तशरीह होगी। तो जब सबको अलग अलग समझा तो मतलब क्या है आयत का? इतने मतलब है, मतलब आयत का क्या है? इसका मतलब किसी को समझा, किसी को, तो आप ही के अफराद ने अपने अमल से साबित कर दिया कि नहीं समझा। समझ में आई बात? तो इस तरह से ये दावा भी गलत है कि कुरान की हर बात, हम ये नहीं कहते कुरान बहुत समझने में मुश्किल है, ये नहीं कहते हैं। कुरान की नसीहत के जो हिस्से हैं अल्लाह ने खुद फरमाया कि बहुत आसान है, और नसीहत के सिवा भी और कुछ मकामात हैं जिनको अल्लाह ने आसान रखा है, अकीदे के भी हैं। मसलन कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है समझने की? समझ सकता है आदमी। तो अकीदे की आयत है, आसान है, लेकिन कुछ आयतें मुश्किल भी हैं, कुछ आयतें ऐसी भी हैं जो मुश्किल है समझने में, किसी मुरब्बी और मुअल्लिम के बगैर वो नहीं समझ में आएंगी, जैसे सहाबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाए बगैर नहीं समझी। वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र, अल्लाह ने आयत नाजिल की, खाओ पियो रोजे के में, रातों में, रमजान में रातों में खाओ पियो, यहां तक के सुबह की जो रात की जो काली धारी और सफेद धारी है वो एक दूसरे से फजर की अलग हो जाए। साहबी रात में बैठे, एक काला धागा एक सफेद धागा अपने तकिए के नीचे रख दिया और रात में
نکال کے دیکھتے رہے اور تکیے کے نیچے ڈالتے رہے، جی چاہا کھاتے رہے اور دیکھتے بھی رہے، صبح تک ایسا نہیں ہوا جب تک کہ اچھا اجالا نہیں ہوا کہ سفید دھاگے میں کالے دھاگے میں فرق محسوس نہیں ہوا۔ صحابی سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں رات بھر اللہ کے رسول تکیے کے نیچے ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا رکھ کے دیکھتا رہا، صبح تک مجھ کو واضح نہیں ہوا، دونوں میں فرق محسوس نہیں ہوا۔ آپ نے کہا تیرا تکیہ تو بڑا چوڑا ہے، جیسے سورج وہیں سے نکلتا ہے۔ آپ نے کہا یہ تھوڑی مراد ہے، دھاگے یہ دھاگے نہیں، کون سے دھاگے ہیں، کون سی دھاری ہے؟ وہ دھاری ہے جو آسمان میں اندھیرا اور سفیدی اجالا دونوں میں فرق محسوس ہو۔ یہ آسمان والا معاملہ ہے، تکیے والا دھاگے والا معاملہ نہیں ہے۔ تو صحابی کو نہیں سمجھا، عربی نہیں آتی تھی، یہاں تو عربی نہیں، ترجموں پہ، ترجمے بھی ڈکشنری میں دیکھ کے، کتنے غریب لوگ ہیں، عربی آتی نہیں تو ٹرانسلیشن بھی پورا سمجھتا نہیں، پلس ڈکشنری حجت ہے، ڈکشنری میں جو ہو رہا ہے وہ پکا، وہ ایک دم پتھر کی لکیر، اس میں غلطی کا امکان نہیں، وہ اتھارٹی، ڈکشنری میں جو ہے وہ صحیح، دلیل، نبی کی بات دلیل نہیں، لیکن ڈکشنری کیا ہے؟ دلیل ہے، اس کی آسمان سے نازل ہوئی۔ اب ڈکشنری کا ہے قرآن میں، ڈکشنری سے مانو قرآن میں کدھر ہے؟ نہیں۔ ترجمہ مانو، ترجمہ حجت ہے؟ نہیں، قرآن میں کدھر ہے؟ ترجمہ کرنے والے کا فہم ہے، وہ ترجمہ کرنے والے کا فہم دلیل ہے، نبی کا فہم دلیل نہیں ہے، تضاد بیانی۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ قرآن واضح کتاب ہے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر واضح کتاب تھی تو ٹرانسلیشن کا ہی کو لیے حضرت، آپ نے ٹرانسلیشن کیوں کیا؟ آپ صرف عربی پڑھ لیتے، واضح کتاب ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، ترجمے کی ضرورت ہے، جیسے ترجمے کی ضرورت ہے عربی والوں کے لیے بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، صرف عربی کا متن کافی نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے صرف کتاب ہر گھر پہ کاپی نہیں بھیجی، رسول بھی اس کے سمجھانے کے لیے بھیجا، جو صبح شام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جمع ہوتے، قرآن نازل ہوتا، آپ قرآن پڑھ کے سناتے اور قرآن کی آیات صحابہ کو سمجھاتے۔ اگر اس کی ضرورت نہیں تھی تو رسول کو بھیجا ہی کیوں؟ ہر ایک کے گھر پہ جبریل آتے اور ایک کاپی قرآن کی دے کے چلے جاتے، ڈور ٹو ڈور سروس ایسی ہوتی نہیں، ہوا ایسا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ آپ سمجھائیں۔ چوتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف قرآن کا پہنچانا تھا، آپ کے ذمے قرآن کا سمجھانا نہیں تھا۔ یہ غلط فہمی پورے قرآن کے نہ سمجھنے کی وجہ سے، ادھورا قرآن پڑھ کے آدمی ادھورا مطلب لے گا۔ لوگ کہتے ہیں، جو منکرین حدیث ہے ان میں سے بات کہتے ہیں، رسول کی ڈیوٹی کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی قرآن آیا پہنچاؤ، ختم، قرآن کی آیتیں آئی پڑھ کے سناؤ، ڈیوٹی فنش۔ اس کا یہ مطلب ہے اس کو ایسا کرنا چاہیے، یہ رسول کا کام نہیں تھا۔ رسول کا کام جیسے ایک پیغام لے جانے والے کا ہوتا ہے، آپ نے کچھ چٹھی لکھ کے دے دی اپنے گھر میں کسی کو، بچے کو یا کسی بڑے کو، کہا یہ چٹھی لے جا کے پہنچا دو، یہ میرا میسج ہے، لے جا کے ان تک پہنچا دو، بس۔ سمجھانے کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے، پیغام پہنچانا ہے، رسول کی ذمہ اتنا ہی تھا۔ اللہ کا پیغام قرآن رسول پر نازل ہوا، رسول کے ذمہ تھا پہنچا دو، اور کچھ نہیں تھا۔ یہ قرآن کو ایک جگہ سے لینا اور ایک جگہ چھوڑ دینا کی وجہ سے۔ دلیل کیا ہے اس بارے میں؟ ان کی سورہ المائدہ آیت نمبر 99، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر پہنچانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بلاغ کے معنی ہوتے ہیں پہنچا دینا۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر تو بس پہنچانا ہے۔ تو کہا دیکھو رسول کے ذمہ کیا ہے؟ صرف پہنچانا ہے، سمجھانا نہیں ہے۔ ہم کہیں ایک ہی آیت میں پورا قرآن آ گیا کیا؟ آپ بتائیے، ایک ہی آیت میں پورا قرآن ہے یا دوسری بھی آیت قرآن میں ہے؟ تو ایک آیت کو دوسری آیت سے ملا کے دیکھنا پڑے گا۔ اب آیتیں اور دیکھیں کیا ہے، اور ایک آیت ان کی دلیل، سورہ المائدہ آیت نمبر 67، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل ہوا ہے، آپ کی طرف جو نازل ہوا ہے
اس کو پہنچا دیجیے. کہتے کوئی 2 دلیلیں بہت ہو گئی یہ بتانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے قرآن کا پہنچا دینا تھا. اولاً تو یہ دلیل ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن نازل ہوا ہے اور صرف قرآن پہنچاؤ. رسول کے ذمے پہنچا دینا ہے ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اور بھی ذمہ داریاں تھیں. لیکن کیا پہنچانا ہے؟ صرف قرآن پہنچا، اسی کو آیت بتاؤ. یہاں پر کیا اللہ نے فرمایا؟ جو نازل ہوا ہے اس کو پہنچاؤ. تو ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی. تو اللہ نے تو کتاب اور حکمت 2 چیزیں نازل کرنے کی بات کہی ہے. آپ اس آیت سے یہ دلیل لو کہ قرآن کا پہنچانا ہی صرف نبی پر ذمہ تھا، یہ بات بالکل غلط ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں پہنچانے کی ذمہ داری تھی، لیکن کیا؟ قرآن بھی اور قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بھی، قرآن کا فہم بھی. تو یہ دلیل ہو ہی نہیں سکتی ہے. دوسری بات، قرآن میں سورہ النحل آیت نمبر 44 جس کو میں ذکر کر چکا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کی بھی ذمہ داری ڈالی ہے. جو کچھ نازل ہوا تھا اللہ کی طرف سے، قرآن کا متن اور قرآن کا فہم لوگوں تک اس کو واضح کرنا نبی کی ذمہ داری تھی. تو جس لیول کا آدمی آتا تھا آپ اس لیول سے اس کو سمجھاتے تھے. دیکھیے سارے لوگوں کا ایک لیول ہوتا ہے نہیں. کوئی بڑا آدمی قرآن کی کوئی آیت ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھے، آپ اس کو اس کے لیول سے سمجھاؤ گے. اور کوئی چھوٹا آدمی بچہ ہے مثلا، یا کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، یا کوئی آدمی جو ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے، اس کو آپ سمجھاؤ گے تو اس کو اور زیادہ سمجھانا پڑے گا. ہر آدمی کا فہم الگ ہوتا ہے، اس کا منتہا، اس کا لیول الگ ہوتا ہے. اس کو اس کے لیول سے سمجھانا پڑتا ہے. صرف ایک آیت سب کے لیے برابر نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ اس معاشرے میں الگ الگ لیول کے لوگ ہیں، ہر ایک کو اس کے لیول کے حساب سے سمجھاؤ. تو یہاں ضرورت پڑ گئی کس کی؟ قرآن کے فہم کی، اس کے انڈرسٹینڈنگ کی. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی اس ذکر، نصیحت، قرآن کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو واضح کر کے بتلائیں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ان کے پاس کیا نازل ہوا ہے. تو قرآن اگر فی نفسی ہی بیان ہے تو نبی پر اور ایکسٹرا ذمہ داری کیوں ڈالی جا رہی؟ نبی بیان کرے قرآن کیا ہے، آیات میں کیا بات ہے، نبی پر کیوں ذمہ داری ڈالی گئی؟ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بلاغ کے ساتھ ساتھ تبیین کی بھی ذمہ داری تھی، وضاحت کی بھی ذمہ داری تھی، جو حدیث کے ثبوت کے لیے کافی دلیل ہے. تو صرف قرآن کا پڑھ کے سنانا اور تلاوت کر دینا اتنی ہی ذمہ داری نہیں تھی. نمبر 5، حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال بعد لکھی گئی. یہ تو ایسا اعتراض ہے کہ اس کے بارے میں کہا جائے گا یہ بتائیے قرآن میں ایسا ہے کیا؟ بھائی ایسا کدھر ہے قرآن میں کہ حدیثیں 200 سال بعد لکھی گئی؟ تو یہ ہسٹری میں ہے نا، ہسٹری پروف تھوڑی ہے، حدیث پروف نہیں ہے اور ہسٹری ہے. آپ سوچیے اس کو، حدیث بھی نقل ہوتے آئی ہے صحیح، اور تاریخ، ہسٹری وہ بھی نقل ہوتے آئی. تو آپ حدیث کے انکار کرنے کے لیے جس کی تحقیق زیادہ ہوئی ہے، ایک ایسی چیز کا سہارا لے رہے ہو جس کی تحقیق زیادہ نہیں ہوئی. یعنی ایک غیر معتبر آدمی معتبر کے بارے میں بول رہا ہے تو ہم غیر معتبر کی مان رہے، معتبر کا ریجیکٹ کر دے رہے ہیں. کتنی پیاری بات ہے اور کیسا پیارا اصول ہے. قرآن میں اصول ہے کیا؟ قرآن میں تو اصول ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کرو. تو معلوم ہوا کہ خبریں لانے والوں کا اعتبار ہونا ضروری ہے. تو حدیث کے راویوں کا تو اعتبار ہے اس لیے کہ ان کے بارے میں چیک کیا جاتا ہے، لیکن تاریخ کے راویوں کو چیک کیا جاتا ہے نہیں. لوگ بولتے ایسا ہوا، اس کو تاریخ بولتے ہیں. کسی آدمی نے کہا ایسا ہوا تھا،
کسی نے لکھا تھا اس طرح سے. تاریخ کو اس اعتبار سے جانچا نہیں جاتا ہے، پرکھا نہیں جاتا ہے. حدیث کو جانچا پرکھا جاتا ہے، اس کے راویوں کی زندگی ادھیڑی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے. تو زیادہ معتبر جو ہے پرکھی ہوئی چیز حدیث ہے، تاریخ نہیں ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں حدیثیں 200 سال کے بعد لکھی، وہ بھی ہے کہ ایرانیوں نے لکھی، یہ بونس اعتراض. میں یہ مستقل درس لینے والا ہوں حدیث کی تاریخ، کہ حدیث کس طرح سے لکھی گئی. یہ آج ہم نہیں کر سکتے، ورنہ ہمارے باقی پوائنٹ جو ہیں بہت بعد آئیں گے. اس کو اجمالاً میں ایک دلیل سے اس کو ختم کرنا چاہوں گا. حدیث 200 سال کے بعد لکھی گئی. 200 سال وہ تو کب ہوتا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 10 ہجری سمجھ لیجئے، 10 ہجری میں ہوئی. 10 ہجری کی 200 سال ملائیے آپ، کتنے ہوئے؟ 210 میں. 210 میں حدیث لکھی گئی. اس کے پہلے نہیں لکھی، کسی نے بھی نہیں لکھا. کیا پروف ہے؟ ہسٹری. ہسٹری خود ایک مسٹری ہے. ہسٹری کیا ہے ایویڈنس ہے؟ آپ تاریخ کو مانتے، حدیث کو بھی مانو. آپ کے نزدیک تاریخ حجت ہے، ہمارے نزدیک حدیث ہے، تاریخ نہیں ہے. بولو کیا بولتے ہیں؟ آپ کے نزدیک تاریخ دلیل ہے، ہاں، ہمارے نزدیک نہیں ہے. ہمارے نزدیک حدیث دلیل ہے. آپ کی دلیل کیوں معتبر، ہماری کیوں معتبر نہیں؟ کیا پروف ہے اس کا؟ دونوں میں فیصلہ کرو، قرآن سے کرو، کیونکہ قرآن ہی فیصلہ کرے گا کہ تاریخ معتبر ہے یا حدیث معتبر ہے. بتائیے کون؟ نہیں. تو قرآن سے باہر آپ نے ایک چیز لی نا، تو ہم بھی قرآن سے باہر ایک چیز لے رہے ہیں نا. تو آپ غیر نبی کی لے رہے ہیں، ہم نبی کی لے رہے ہیں، تو کیوں ہم پکڑے جا رہے ہیں؟ کیوں ہم غریب کہلا رہے ہیں، پیدل کہلا رہے ہیں؟ کیوں ہم گمراہ کہلا رہے ہیں؟ کیوں ہم ایسے کہ بہت سارے قرآن کی لاء بھی ان کے پاس ہے، قرآن کافی ہے. ایک طرف آپ قرآن کافی ہے کہتے ہو، دوسری طرف ثابت کرنے کے لیے تاریخ کا سہارا لیتے ہو. کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ صحیح نہیں ہو سکتا ہے. تو تاریخ دلیل اگر ہے تو من باب اولا حدیث دلیل ہے، کیونکہ تاریخ کا آتھینٹک ورژن حدیث ہے. سمجھ رہے ہیں آپ اس کو؟ تاریخ منقول باتیں ہیں، حدیث بھی منقول باتیں ہیں. تاریخ جانچی پرکھی نہیں بلکہ چلتے آیا، حدیث جانچ پرکھ کے چلتے آیا. تو جو زیادہ آتھینٹک ورژن ہے ہسٹری کا، اس کو حدیث کہتے ہیں. تو آتھینٹک کو مانیں گے، جانچے ہوئے کو مانیں گے کہ غیر جانچے ہوئے کو مانیں گے؟ جانچے ہوئے کو ماننا پڑے گا. تو وہ حدیث ہے. لیکن کیا ہے صحیح ہے؟ اس کا تفصیلی جائزہ ہم لیں گے مستقل ایک درس میں، جس کو حدیث کی تاریخ کے عنوان سے ہم لیں گے. لیکن اجمالاً ایک چیز میں بتا دوں کہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی جاتی تھی. کیا دلیل ہے؟ آئیے. ابو قبیل تابعی ہیں، کہتے ہیں کنا عند عبداللہ ابن عمرو ابن العاص. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص صحابی ہیں، ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے. وسئل ای المدینتین تفتح اولا، ان سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے کون سا شہر فتح ہوگا؟ کون سا شہر فتح ہوگا سب سے پہلے؟ القسطنطینیہ او رومیہ، قسطنطینیہ یا روم، دونوں میں سے کیا پہلے کانکر ہوگا، فتح ہوگا؟ فدعا عبداللہ بصندوق لہ حلق، انہوں نے ایک بڑا صندوق جس کے پکڑنے کے حلقے تھے وہ منگوایا. ایک بڑا صندوق منگوایا. کس نے؟ صحابی نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے ایک صندوق منگوایا. فاخرج منہ کتابا، اس میں سے ایک کتاب نکالی. فقال عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا بینما نحن حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکتب، جب ایک دن کی بات ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، لکھ رہے تھے. کس کے گرد لکھ رہے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد 200 سال بعد لکھ رہے تھے. ایسا ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے 200 سال بعد آپ کی وفات کی. ظاہر بات ہے آپ کے دور میں لکھ رہے تھے. بعض اوقات لوگ دیکھتے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں، امتحان بھی لیتے ہیں. بینما نحن حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکتب اذ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لکھ رہے تھے آپ سے سوال پوچھا گیا.
अय्युल मदीनतैन तुफ्तहु अव्वलन, सबसे पहले कौन सा शहर इलाका फतेह होगा, कुस्तंतीनिया और रूमिया, कुस्तंतीनिया फतेह होगा या रूम फतेह होगा। फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया मदीनतु हिरक़ल तुफ्तहु अव्वलन, यानी कुस्तंतीनिया, हिरक़ल का शहर फतेह होगा सबसे पहले, यानी कुस्तंतीनिया पहले फतेह होगा, रूम नहीं। पहले क्या फतेह होगा? कुस्तंतीनिया। इसको इमाम अहमद, दारमी, हाकिम और इब्न अबी शैबा ने रिवायत किया है, और शेख अल-अलबानी ने इसको सही कहा है, सहीहा में चौथी हदीस ही है, और इससे उन्होंने ही साबित किया कि हदीस लिखी गई थी उस दौर में। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक नहीं कई आदमी लिखा करते थे हदीसों को। साहबी क्या कह रहे हैं? नक्तुब, हम लिख रहे थे। मालूम हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में लोग बैठ के लिखा करते थे। इतना तो साबित हुआ कि उस दौर में सहाबा हदीस को लिखते थे, उस दौर में हदीस सहाबा लिखते थे। नंबर 2, यानी ये छठा एतराज है। बाज़ लोग कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मना किया था हदीसों के लिखने से। अगर हदीस दलील होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने से मना नहीं करते। तो अल्लाह के नबी लिखते होंगे, अपनी तरफ से लिखते होंगे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था? हदीस के लिखने से मना कर दिया था। हदीस के लिखने से मना करना खुद दलील बनती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस को दीन में दलील नहीं माना है। ये फॉल्टी एतराज है। क्यों? पूरी हदीस पे गौर नहीं करने की वजह से एतराज पैदा हुआ है। आइए दलील क्या देखते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है और इमाम अहमद ने भी इसको रिवायत किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, ला तक्तुबू अन्नी शैअन इल्ला अल-कुरआन, सिवाय कुरआन के मुझसे कोई चीज मत लिखो। कहते वही तो साबित हो गया ना, सिवाय कुरआन के मुझसे कोई चीज लिखो मत, यानी कुरान ही लिखो। तो अब कुरान लिखने का हुक्म है, बाकी लिखने से क्या हो गया? अपने आप मना हो गया। अगर वो भी दीन होता तो लिखने कहते, लेकिन हम कहते पूरी हदीस पढ़ो तो थोड़ा और समझ में आएगा, क्योंकि हदीस इतनी है नहीं और भी आगे। फमन कतबा अन्नी गैर अल-कुरआनी फलयमहुहु, जिसने कुरान के सिवा कोई और चीज मुझसे लिखी है, यानी मेरी तरफ से मेरी बात लिखी है कुरान के सिवा, फमन कतबा अन्नी गैर अल-कुरआनी फलयमहुहु, जिसने कुरान के सिवा मेरी तरफ से कुछ लिखा है तो वो उसको मिटा दे। वहद्दिसु अन्नी वला हरज, और मेरी तरफ से हदीसें बयान करो, कोई हरज नहीं है। यानी मेरी हदीसें लोगों से बयान करो, कोई हरज नहीं। वमन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, और जो मुझ पर जानते बूझते झूठ घड़े वो अपना ठिकाना जहन्नम की आग में बना ले। इसको मुस्लिम ने रिवायत किया है। इसमें कई बातें आई। नंबर 1, कुरान लिखो और कुछ मत लिखो। नंबर 2, कुरान के सिवा लिखा है तो मिटा दो। नंबर 3, लेकिन मेरी हदीसें बयान करो। ये मत समझो कि मैं मना कर रहा हूं, इसका मतलब हदीसें बयान करना भी मना है। लिखना मना है या बयान करना मना है? लिखना मना है या बयान करना मना है? तो अब बयान करने का क्या है? हुक्म है, बयान करने का हुक्म है, लेकिन लिखना मना है। क्यों ऐसा? इसलिए कि ये इब्तिदाई दौर की बात थी और पिछली कौमों में गुमराही आई तो लोगों ने अल्लाह की किताब में अपनी तरफ से तशरीही बातें लिख दी, तो अल्लाह की किताब के साथ इंसान का कलाम खलत मलत हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे और इस बात के हरीस थे कि आपका कलाम और आपके रब का कलाम अलग रहे। जब अल्लाह ने कहा व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, अल्लाह ने आप पर किताब भी नाजिल की और हिकमत भी नाजिल की, तो किताब अलग है, हिकमत अलग है। तो किताब में किताब रहे, हिकमत ना है। समझ में आ रही बात? किताब में क्या रहे? किताब रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि किताब जो अल्लाह की है कुरान,
اس کے ساتھ حدیث نہ لکھی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن بھی مل رہا ہے اور حدیث بھی مل رہی ہے. لیکن اب فرق ہو پائے گا نہیں. تو قرآن لکھو اور حدیث اس کے ساتھ مت لکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے میں قرآن اور حدیث دونوں ہوا کرتا تھا. تو آپ نے قرآن کے لکھنے کا حکم دیا اور حدیث کے بیان کرنے کا حکم دیا. لیکن یہ جو چیز تھی یہ شروع کے دور کی تھی, شروع کے دور کے لیے تھی. بعد میں جب صحابہ پکے ہو گئے اور اللہ کا کلام اور نبی کا کلام فرق کرنا ان کو عادت ہو گئی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے بھی لکھنے کا حکم دے دیا. حدیث کے بھی لکھنے کا حکم دے دیا. ہے کیا ایسا؟ ہے ایسا. اچھا, اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ اعتراض کرنے کا حق کیسا پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کیا تھا؟ کیونکہ یہ حکم تو حدیث میں ہے. جب آپ حدیث کو مانتے ہی نہیں تو ثبوت کے طور پر پیش کیسا کرتے ہیں؟ جب آپ حدیث کو مانتے ہی نہیں پھر حدیث کو گواہ بنا, یعنی یہ آدمی کو میں پہچانتا نہیں, اس کو معتبر نہیں مانتا, ہاں لیکن میرا گواہ یہ. کیا پیاری بات ہے, کتنی اچھی بات. یہ جنون کی اس حد میں آتا ہے کہ ایک آدمی معتبر نہیں مانتا ہے, غیر معتبر مانتا ہے اور اس کو اپنے لیے دلیل بنائے. اس سے بڑھ کے جہل کیا ہوگا؟ تو یہاں پر پہلے تو کوئی حق نہیں ہے. دوسرا, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لکھنے سے منع کیا ہے تو بیان کرنے سے تو حکم دیا ہے اس کا. تو آپ یہ کیوں نہیں مانتے؟ اگر حدیث کوئی بیس ہی نہیں ہوتا اس میں, اس کا دین میں کوئی اس کا حیثیت اس کی نہیں ہوتی تو حدیث بیان کرنے کے لیے کیوں کہا؟ اور یہ کیوں ڈرا ہے کہ جو مجھ پہ جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے؟ معلوم ہوا کہ نبی کی بات میں نبی کے علاوہ کسی اور کی بات ملنا نہیں چاہیے. تو اگر اس کا کوئی یعنی اہمیت اس کی نہیں تھی تو ڈرایا کیوں؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات محفوظ رہے. حدیث کی حفاظت کی اہمیت اگر نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا گناہ کیسے ہوا؟ جہنم میں جانے والا کیسا ہوا آپ سے؟ کیوں؟ نبی کے کلام کی اہمیت ہے. نبی کا کلام نبی ہی کا ہونا چاہیے, کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے. جھوٹ اس میں نہیں ملنا چاہیے. تو حدیث کی اہمیت تھی تبھی تو یہ ڈرایا, تبھی تو بیان کرنے کے لیے کہا. لکھنے کے لیے نہیں کہا نا, وہ اس زمانے کے لیے تھا. لکھتے تو بعد میں بھی کام آتا, بعد کے دور کے لیے دلیل نہیں تھی. ایسا ہے کیا؟ دوسری حدیث پڑھی ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص, وہی صحابی جن کا تذکرہ پچھلی حدیث میں گزرا. یہ آخری بات ہے, اس کو میں کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت اکتب کل شیء, میں ہر چیز لکھتا تھا. اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا. جو سنتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے میں کیا کرتا تھا؟ لکھتا تھا. اريد حفظه, میری نیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی حفاظت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں وہ محفوظ رہ جائے, وہ محفوظ ہو جائے. اس لیے میں کیا کرتا تھا؟ آپ کی ہر بات لکھتا تھا. فنہتنی قریش, تو مجھے قریش کے لوگوں نے منع کیا اسے, کیوں لکھتا ہے سب. وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه, انہوں نے کہا ہر چیز سنتا ہو لکھتا ہے کیا؟ ہر چیز تھوڑی لکھنے کی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے اس کو مت لکھتے جاؤ, مت لکھا کر. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر, کیوں مت لکھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے, بشر ہے. دیکھیے وہ لوگ جو بشر نہیں کہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے والے کے لیے تلوار ہاتھ میں ہمیشہ تیار رکھتے ہیں, گرم کر کے آگ میں تپا کر. وہ لوگ سنیں, قریش کے لوگ صحابہ ایمان والے کیا کہہ رہے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مشرکین تھے قریش, لیلا بھی قریش, یہ وہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر, وہ رسول مان رہے ہیں, یہ مسلمان ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ بشر ہیں. تو کافر ہو گئے نعوذ باللہ؟ نہیں ہو گئے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا, آپ کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں, آپ یعنی ڈانٹتے ہیں, اور آپ کبھی خوش بھی ہوتے ہیں. تو آپ کی خوشی اور ناخوشی, غصہ اور رضا کے حالات آپ پر آتے ہیں,
تو آپ کبھی غصے میں بول دیتے ہیں، ہر چیز لکھتا ہے آپ کی ڈانٹ بھی لکھ دے گا، ڈانٹ ڈپٹ کر دی وہ بھی لکھ دے گا، تو یہ آپ کی پرسنل بات ہوتی ہے، وہ مت لکھا کر، دین کی بات لکھا کر، ہر چیز مت لکھا کر۔ اس طرح سے قریش نے منع کیا، رسول کی ہر بات مت لکھا کر۔ فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ نہیں کہا میں قرآن میں دیکھوں گا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، انہوں نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ لوگ منع کرتے ہیں آپ کی بات ہر بات لکھنے سے، اور ایسا کہتے ہیں۔ فأومأ بإصبعه إلى فيه، آپ نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا فقال اکتب، لکھ۔ یہ کیا ہو گیا، آرڈر۔ آپ نے کیا کیا، پہلے منع کیا تھا لکھنے سے، اب یہ بعد میں کیا ہو رہا ہے، آرڈر آ رہا ہے لکھنے کا، یہ بات کے دور کا ہے۔ آپ نے فرمایا اکتب، لکھ۔ فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، یہاں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے۔ آپ نے نہیں کہا صرف قرآن حق ہے باقی چیک کرنا پڑے گا، ایسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، یہاں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے، سب لکھ، غصے کا بھی لکھ، خوشی کا بھی لکھ، ہر چیز لکھ۔ قریش نے کیا لکھنے سے منع کیا تھا، ہر چیز مت لکھا کر، لکھتے ہی مت جا، ایسا کہا تھا نہیں، لکھ، ہر چیز مت لکھ۔ آپ نے کیا، لکھ، ہر چیز لکھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات نہیں ہو رہی، قرآن کے سوا کی بات ہو رہی۔ قرآن تو حق ہی حق ہے۔ یہاں پر یہ کنفیوژن ہوا لوگوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی باتیں مت لکھتے جاؤ، پرسنل باتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا، نہیں، قرآن کے سوا جو بھی بات میری زبان سے نکلتی وہ کیا ہے، حق ہے، تو لکھتے جا۔ تو جس نے یہ کہا کہ لکھنا منع کیا تھا وہ یہ دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم بھی دیا تھا، اور آپ نے کہا کہ میری ہر بات کیا ہے، حق ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ نے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث لکھنے سے منع کیا تھا، جو کہ ابتدائی دور کا معاملہ تھا، جب صحابہ متمکن ہو گئے، مضبوط ہو گئے اور فرق کرنا سمجھ میں آ گیا، قرآن کی حفاظت کا انداز ان کا بن گیا، تو آپ نے کہا حدیثیں بھی لکھو، حدیثیں بھی لکھو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ احمد اور ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیثوں کے لکھنے کا حکم خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں دیا تھا۔ اگر حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تو آپ حکم نہیں دیتے، اور آپ نے خود اپنی زبان مبارک سے کیا کہا، یہ کیا ہے، حق ہے۔ تو خالی قرآن حق ہے نہیں، قرآن کے ساتھ حدیث بھی حق ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے۔ تو اس سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ حدیث کے لکھنے سے منع کرنے کے لیے حدیث سے دلیل لے سکتے ہیں تو حدیث کے لکھنے کے لیے حدیث سے کیوں دلیل نہیں لیتے؟ ڈبل سٹینڈرڈ، دو اصول، ایک ترازو ان کے لیے ایک ترازو ان کے لیے، غلط ہے۔ ویل للمطففین، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، بربادی کہی ہے، جو الگ الگ لوگوں کے لیے ترازو اور پیمانے رکھتے ہیں۔ ایک ہی پیمانہ آدمی کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے۔ اس سے آگے کی چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔